بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، جب آپ پولیس کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے سیاسی مخالفین کو اٹھا لے، انہیں جیلوں میں بند کرے، انہیں تشدد کا نشانہ بنائے، تو پولیس کو لائسنس ٹو کل مل جاتا ہے اور وہ اس کی آڑ میں بہت سے ایسے کام کرتی ہے کہ جس سے عام آدمی کو نقصان پہنچتا ہے، پولیس بے لگام ہو جاتی ہے اور ریاست میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ پولیس سٹیٹ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اگر پنجاب میں احتجاج کی اجازت دی جاتی تو وہ 9 مئی کا سانحہ دہرا سکتے تھے، ان سے گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ اتنا سنگین واقعہ ہے کہ اس سے بہت سے لوگ سبق سیکھ چکے ہیں۔ اگر 9 مئی کے کرداروں کو انجام تک پہنچانا ہے اور ریاست چاہتی ہے کہ 9 مئی والا واقعہ دوبارہ نہ ہو، تو پھر اس شخص کو، اس منصوبہ ساز کو، اس ماسٹر مائنڈ کو سزا دینی چاہیے جس نے سارا کارنامہ انجام دیا۔ تو وہ تو جیل کے اندر مزے لوٹ رہے ہیں، جنہوں نے 9 مئی کی پلاننگ کی، جنہوں نے منصوبہ بندی کی، وہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، ان کی حکومتیں بن رہی ہیں، اور عام آدمی، عام ورکر اس بات پر مار کھا رہا ہے کہ وہ دوبارہ سانحہ 9 مئی میں انوالو نہ ہو جائے یا کوئی ایسی حرکت نہ کر دے۔ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کر لینے دیا جائے، ان کو باہر نکلنے دیا جائے، پتہ چلے کہ وہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ تو اس پر لوگوں کا اعتراض یہ کہ جی اگر انہیں نہ روکا جائے تو پھر وہ سانحہ 9 مئی کا ایکشن ریپلے کریں گے۔ تو گزارش یہ کہ کے پی کے میں بھی تو احتجاج ہوا ہے، کے پی کے میں بھی لوگ نکلے ہیں، وہاں ان کی اپنی حکومت ہے، تو وہاں تو آج کوئی سانحہ 9 مئی والا ایپیسوڈ نہیں دہرایا گیا، تو پھر پنجاب میں اس بات کا خدشہ کیوں ہے؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہے ہیں۔ تو میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ کہ 9 مئی کے واقعے سے بہت سے لوگ سبق سیکھ چکے ہیں، بہت لوگوں کو مار پڑ چکی ہے، اور اس کی آڑ میں پولیس نے جو کچھ کیا ہے وہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں۔ تو جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو ہیرو بن چکا ہے، اگر اس کو سزا دی جائے تو پھر کوئی 9 مئی کا سوچے بھی نہ۔ اور 9 مئی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ تمام لوگ پکڑے جائیں گے۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینے کا جو عمل ہے وہ ریاست نے سر انجام دینا ہے، وہ کسی حکومت نے سر انجام نہیں دینا۔ اور اس حوالے سے فیصل واڈا نے بھی ایک ٹاک شو میں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کے بہت سے اہم رہنما پکڑے جائیں گے، جن میں عمر ایوب یا پارٹی کے جنرل سیکرٹری سب شامل ہیں۔ ان کو بھی پر سزائیں ہوں گی، ان کی بھی گرفتاریاں ہوں گی، ایسا ہی ہوگا۔ علی امین گنڈا پور گرفتار ہوں گے۔ دیکھیں جی، ایک طرف وہ وانٹڈ ہے، ایک طرف ایک پولیس پروٹیکشن دے رہی ہوگی سی ایم کو، ایک پولیس لینے آئے گی ان کو وانٹڈ ہونے پہ، اس کے کلیش میں سول آرم فورسز، رینجرز اور ایف سی آگے کھڑی ہوگی، بدل کے خون بہے گا۔ تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، کروانے والا، کرنے والا، دیکھنے والا اندھا تو نہیں ہو سکتا۔ آسان کر کے پوچھتی ہوں، پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سے لے کر وزیر اعلیٰ تک سب گرفتار ہوں گے، سب کو سزائیں ہوں گی؟ جو 9 مئی میں ملوث ہے ان میں اگر یہ سارے ہیں تو بالکل ہے، اور اس کا ٹرائل بھی آرمی کورٹس کو کرنا ہوگا، ان سب کا ٹرائل بھی آرمی کورٹس کو ہی کرنا ہے۔ کوئی ماما چایا تایا نہ بنے، اس کا نہ بننے دے گی، اب وہ نہ بننا دینا چاہیے۔ ریاست اگر کوشچن میں آ گئی تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ریاست کسی سوال کے طور پہ بھی، آپ ریاست ماں کا کردار ادا کرتی، لیکن ماں کا کلیجہ بھی آپ چھنی نہیں کرتے۔ فیصل صاحب، مسئلہ یہ فیصل واڈا صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام لوگ پکڑے جائیں گے، اور انہوں نے 15 رمضان اور اس کے بعد کی ڈیٹ دی ہے، اور ان کی ویسے اکثر باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل ان کے ذمہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے یا تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ترجمان ہیں ان طاقتوں کا جو طاقتیں فیصلہ کن یعنی قوتیں ہیں، یا ان کے ہاتھ میں تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ تمام وہ لوگ جن کا نام 9 مئی میں ہے، وہ چاہے حکومت میں آ گئے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، ان سب کو 9 مئی کے جرم کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ تو ہے 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے جو سوچ ہے، جو اطلاع ہے۔ لیکن اگر ہم اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو 9 مئی کا جو اصل ملزم ہے، ان کو ابھی تک سزا نہیں ملی۔ سزا ان لوگوں کو مل رہی ہے جو ان کی باتوں میں آگے، ان کے جھانسے میں آگے، اور اس لیے لطیف کھوسا اور راجہ سلمان اکرم راجہ یہ احتجاج کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ 10 20 لوگوں کے ساتھ نکلے تھے، اور ان کی گرفتاری ہوئی اور بڑا شور مچ گیا جی، اور ایک دم ہائپ کریٹ ہو گئی کہ جی لطیف کھوسا پھڑیا گیا،
لطیف کھوسا سابق گورنر پنجاب اور اس وقت پی ٹی آئی کے بڑا ہم رہنما اور ایم این اے لاہور سے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور سلمان اکرم راجہ گرفتار کر لیے گئے اور 6 گھنٹے بعد یہ رہا ہو گئے. تو یہ کیسی گرفتاری ہے کہ 6 گھنٹے بعد رہائی بھی ہو گئی؟ اور وہ رہا ہو کر بتاتے ہیں لطیف کھوسا صاحب کہ جی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے میرا کرنا کیا ہے. یعنی یہ عجیب کام ہے. پنجاب پولیس تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اول تو گرفتار کرتی کیوں ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اور اگر گرفتار کرتی ہے تو پھر ان کو حراست میں نہیں رکھ پاتی, ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنا پاتی, ان کو جیل میں نہیں بھیج سکتی, تو گرفتاری کا فائدہ کیا؟ یہ ساری ملی بھگت ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ کتی چورانہ رلی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہوتا ہے کہ جی ہمیں باہر نکلنے سے پہلے گرفتار کر لینا تاکہ یہ کوشچن نہ اٹھے کہ آپ کے ساتھ تو لوگ نکلے ہی نہیں ہیں. اب یہ سوال تو ہوتا نا کہ اگر لطیف کھوسا ریلی لے کر سڑک پہ نکل رہے ہوتے مال روڈ پہ اور پیچھے 2.5 بندے نہ ہوتے تو پوچھتے بھائی کدھر گیا وہ تمہارا ووٹ بینک, کس نے تمہیں ایم این اے بنا دیا؟ تو اس سے پہلے انہوں نے گرفتاری ان کی ہو گئی. اس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا کہ میں جیت گیا ہوں اور مجھے دھاندلی سے رہا گیا, ان کے ساتھ بھی 2-2.5 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ دونوں نہ سیاسی رہنما ہے نہ دونوں کو سیاست کا کوئی دور دور تک ان کا تعلق ہے. یہ عمران خان کے کیس لڑ کے اور اس فیس کے عوض جو انہوں نے عمران خان سے لینی تھی انہوں نے ان کو میں نے کی ٹکٹیں دے دی, ایک جیت گیا ایک ہار گیا. تو یہ سارا ملی بھگت سے ہوتا ہے. 6 گھنٹے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. اب وہ لطیف کھوسا کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے مجھے اس لیے چھوڑ دیا انہوں نے کہ بڑا وکیلوں کا پریشر آ گیا. ابھی وکیلوں کا پریشر تھا تو پکڑا ہی کیوں تھا؟ انہوں نے نہیں پکڑا, پتا تھا کہ کسی وکیل کو پکڑ رہے ہیں. ڈی ایس پی بڑا پریشان تھا, پولیس بڑی پریشان تھی, پھر انہوں نے مجھے ذاتی مچلکے پہ چھوڑ دیا. تو پولیس تو اس لیے پریشان تھی کہ ان کو نہ پکڑنے کے آرڈر تھے نہ چھوڑنے کے آرڈر تھے, تو وہ کرتے کیا؟ یا وہ اقتدار میں بیٹھے تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور فون آئے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ ویری گڈ پنجاب پولیس بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے اور پکڑ لیا لطیف کھوسا کو, لیکن وہاں سے کوئی ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ پنجاب پولیس کی کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو ان کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کویسچن مارک ان کے اوپر ہے. پنجاب میں تھانے بڑے زبردست ہو گئے ہیں, اور پہلے جو تھانے ہیں نا وہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ آڑتی کی دکان ہوتی ہے, کوئی پرانی سی کوئی ایک مارکیٹ ہوتی ہے, جیسے کوئی کباڑیا کی دکان ہو. اب تھانے بڑے لگزریس ہو گئے ہیں, اعلیٰ قسم کے سپر سٹور بن گئے ہیں, لیکن کام اندر وہی ہو رہا ہے. اور اگر میں آپ کو پنجاب پولیس کی کارناموں کی ایک ویڈیو دکھاؤں تو آپ اپنے آنسو پہ قابو نہیں رکھ سکیں. مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے, سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ کسی کو کاروباری آدمی ہے, یہ کوئی عام آدمی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ شیئرڈ ویڈیو ہے اور اس کی گفتگو میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے. اس طرح ذلت والا سلوک ہو رہا ہے. وہ دیکھا اس کے ساتھ وہ کام کر, وہ بلال فرقان نے اس کو کہا ڈی ایس پی کو کہ اس کے ساتھ وہ کام کر. انہوں نے کیا کیا, بندہ بلایا اندر حوالات سے نکلوا کے, ایک لڑکا تھا اس کو نکلوا کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نا میرے شلوار اتار دی. موو کریم تھا, موو کریم لے کے اسے میرے پہلے بیک سائڈ میں وہ ہاتھ اس طرح اندر کرتا, میں درد کے مارے چیخیں مارتا رہا. پھر وہ جو ڈی ایس پی صاحب کا ٹیبل تھا نا اس کے ساتھ اب بھی آپ جا کے دیکھ لیں, ادھر اینٹیں پڑی ہوئی تھی, شاپر تھا, وہ شاپر کے ساتھ نا انہوں نے وہ ربڑ کے ساتھ باندھ کے میرے ادھر باندھ کے مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ لگا کر انہوں نے میری ویڈیو بنا لی, میرے ساتھ کر کے. پھر انہوں نے مجھ سے 7.5 لاکھ روپیہ لے کے انہوں نے چھوڑ دیا. پھر کبھی ایک میرے گھر کے چکر پہ لگا رہے, کبھی میں نے نمبر آن کیا ٹکر کے, پھر فون آ گیا کہ تو نے پھر نمبر آن کر دیا, تیرا نمبر ہم نے اس پہ لگایا ہوا ہے, اس پہ تو نمبر آن نہیں کرے گا. تو یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ کسی بھی صوبے کی پولیس کے حوالے سے میرا موقف یہ کہ جب آپ انہیں سیاسی مخالفین کے خلاف چھوڑتے ہیں یا ان کے اوپر کارروائی پہ لگاتے ہیں تو پھر اپنے وہ فرائض منصبی صحیح طرح انجام نہیں دیتے, وہ دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کو پہلی فرصت میں پنجاب پولیس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہاتھی کے دانت ہے نا, کھانے کے اور ہے دکھانے کے اور ہے. تو پنجاب میں رشوت جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے دور سے یہ کاروبار شروع ہوا ہے کہ لوگوں نے رشوت لینے کے انداز
طریقہ کار طور طریقے بدل گئے ہیں، اور ان کے لیے تو بڑا اچھا ہے. جس طرح کراچی کے اندر آپریشن جب تک جاری رہا ایم کیو ایم کے خلاف، وہاں جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں تھیں ان کی دہاڑیاں لگتی رہیں اور بڑے عرصے تک لگتی رہیں. ان کو تو یہ لگتا تھا کہ یہ آپریشن ہوتے رہیں اور ہمارا جو ہے وہ مال پانی اکٹھا ہوتا رہے. تو اسی طرح کا ماحول مجھے لگتا ہے پنجاب میں جو ہے وہ آ گیا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری خبر جو ہے وہ میں نے عارف علوی صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرنی ہے. وہ لگتا ہے کہ کسی قید خانے سے آزاد ہو گئے ہیں. اچانک اسلام آباد سے بائی ایئر پہنچے ہیں کراچی اور گھر پہنچتے انہوں نے پریس کانفرنس کھڑکا دی ہے. تو ان کو شاید یہ لگا کہ اس سے پہلے کہ پی ٹی اے والے مجھے گالیاں دینا شروع ہو جائیں، کیونکہ عارف علوی صاحب زرداری صاحب کی تقریب حلف برداری میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے جب وہ ایوان صدر سے نکلے تھے تو وہ بالکل اکیلے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو اس طرح ان کی رخصتی ہوئی. تو اب بھی ان کو ان کے گھر پہ انہوں نے پریس کانفرنس رکھی اس خیال میں کہ شاید پی ٹی اے کے لوگ آ جائیں اور میں کو بڑی دھانسو پریس کانفرنس کر دوں گا. بڑی انہوں نے وہ پہنچ کے عمران خان کی تعریفیں کی اور بڑا للکارا اور کہا کہ عمران خان کو کسی اچھی عدالت میں اگر اس کا مقدمہ چلے تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پر رہا ہو جائے گا. کے اندر مجھے پوری قوی امید ہے کہ اس میں ان کا ٹرائل ہو تو بڑی جلدی وہ بری بھی ہو جائیں گے اور رہا ہو جائیں گے. اب یہ پاکستان کا صدر رہنے والا شخص یہ بات کر رہا ہے کہ کسی اچھی عدالت میں مقدمہ چلے. اس کا مطلب اس کی نظر میں نہ سپریم کورٹ اچھی عدالت ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ اچھی عدالت ہے، نہ پاکستان کی کوئی عدالت اچھی عدالت ہوتی. کس عدالت میں مقدمہ چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ علوی صاحب کو تو بتانا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے کہ صدر پاکستان کی حیثیت سے 5 سال وہ ایوان صدر میں کیا انڈے بچے دیتے رہے ہیں؟ اگر انہیں پاکستان کی عدالتوں کے اوپر کوئی اعتراض تھا تو انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو؟ جو شخص خود آئین کو بار بار توڑنے کا مرتکب رہا ہو، وہ قانون کی بات کر رہا ہے، وہ انصاف کی بات کر رہا ہے، وہ اچھی عدالت کی بات کر رہا ہے. اور صرف یہ نہ چورن بیچ رہا ٹرک کی بتی کہ اگر اچھی عدالت کے اندر ٹرائل ہو تو بڑی جلدی رہا ہو جائے گا. تو اچھی عدالت پھر خود لگا لیں. کیا وہ جو عدالتیں طالبان لگاتے ہیں روڈوں کے اوپر، اس عدالت میں عمران خان کو پیش کیا جائے، وہاں سے رہائی ہوگی؟ تو یہ صرف ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو بھی بڑی گالیاں پڑنی ہیں، بلکہ پڑھنی تو شروع ہو چکی ہیں. ان کو ان کے حوالے سے کویشچن پوچھے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا آ کے بہادری کا مظاہرہ کیا. بھئی آرٹیکل 6 کے تحت جس کو مجھ پہ مقدمہ چلانا چلائے، پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اچھی عدالت ہی کوئی نہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جا کے میرے خلاف مقدمہ کرے. عدالت بھی موجود ہے، عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا، ہے نا. اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں، اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں. مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا. تو پھر آپ کے خلاف مقدمے کے لیے وہی عدالت چاہیے جس عدالت سے آپ عمران خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں. تو وہ عدالت آپ کے عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں بنا سکے؟ کون سی جوڈیشل ریفارم کی عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں؟ جو ان کے اوپر میرا اعتراض ہے کہ ان کو تو لایا گیا تھا ریفارمز کے لیے، کسی ادارے میں انہوں نے ریفارم نہیں کی، بلکہ الٹا انہوں نے اس کو پہلے سے زیادہ بگاڑا ہے. تو اب وہ اچھی بات ہے، تو اب ظاہر ہے جب آپ کرسی پہ ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ساتویں آسمان پر ہوتا ہے. اب وہ کرسی سے گرے دھڑام کر کے واپس اپنی پرانی دکان پر، پرانے مکان پر، پرانے سامان پر. تو اب ان کو ذرا ہوش آ گئی ہے. لیکن اس پریس کانفرنس میں کوئی نہیں آیا، کوئی پی ٹی اے کا بندہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آیا. تو انہوں نے پریس کانفرنس میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی کی ہے کہ ایک تو وہ پی ٹی اے کے لوگوں کی اس سے بچ جائیں ذرا بیشنگ سے، اور دوسرا انہوں نے اس لیے کی ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ بار بار اپنا پاکستان موجودگی کی تصدیق کر رہے ہیں. اور میرا گمان یہ کہ اگلے چند گھنٹوں میں انہوں نے نکل جانا پاکستان سے باہر. ایک تو انہوں نے دعویٰ کیا، میں نے اپنے وکیلوں کو کہہ دیا کہ میری عمران خان سے ملاقات کا اہتمام کریں. بھائی جب آپ صدر پاکستان تھے تو مل لیتے، پھر جہاں آپ نے اتنے کام ان کے کہنے پہ کیے تو ایک کام یہ بھی کر لیتے، ملاقات کر لیتے. اب یہ جانا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ معافی تلافی یا کوئی ایسا معاملہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ہو ہی جائے گی. کام انہوں نے کیا، لیکن وہ پی ٹی اے کے لوگ نہیں مان رہے. پی ٹی اے کے لوگ انہیں جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ نظر آیا. اس کے علاوہ عمران خان 218 پہ ناٹ آؤٹ ہے، یعنی 218 دن کی ان کی قید ہو گئی ہے. ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی جہاں پر قید ہے وہاں پر خصوصی کیمرے لگائے گئے ہیں اور وہ نہاتی بھی کپڑے پہن کر ہیں.
یعنی اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، کیونکہ بڑا معیوب لگے گا، اور میں ان لوگوں پہ حیران ہوں جنہوں نے بنی گالہ میں اس جگہ پر جھانک کر دیکھ لیا ہے جہاں پر چڑیا کا بچہ پر نہیں مار سکتا، اور جس کے بارے میں عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے کہ وہ قید تنہائی کا شکار ہے، اور دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے کمرے میں کیمرے لگائے گئے ہیں، انہوں نے چادریں تان لی ہیں اور وہ کپڑے پہن کر نہاتی ہیں، اور وہ عبادت بھی جو ہے وہ بتی بند کر کے نہیں کرتی، یعنی لائٹ جلا کے عبادت کرتی ہیں، ورنہ کالا جادو تو اندھیرے میں کیا جاتا ہے۔ اب یہ کالا جادو اندھیرے میں کیا جاتا ہے یا صبح کیا جاتا ہے، یہ تو جادو کرنے والوں کو پتا ہو، یا ان لوگوں کو جادو کرتے یا کراتے ہیں۔ لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بشرا بی بی کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، یا وہ کمرے میں جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اس حالت میں دیکھنے والے کیا ان کے خیر خواہ ہیں یا ان کے دشمن ہیں؟ تو یہ ان کی جو ویڈیو ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف وہ ایلیمنٹ ہے، یعنی پی ٹی آئی کا یہ کام ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی مظلومیت کا ڈرامہ انہوں نے رچانا ہے۔ تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو جب تک مظلوم بننے کا موقع دیا جائے گا اس کی دکان چلتی رہے گی۔ جس دن آپ نے انہیں مظلوم بننے کا موقع یعنی روک دیا تو پھر ان کی دکان چلنا بند ہو جائے گی، ان کا چورن بکنا بند ہو جائے گا۔ اب گیلپ سروے کی بات کر لیتے ہیں جو بھی حال ہی میں ہے، جس میں کہا گیا کہ تعلیم یافتہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، تو بہت سے لوگوں نے اسے میری خبر سمجھ کے مجھ پہ اعتراض کر دیا۔ تو وہ خبر میری نہیں ہے، وہ گیلپ کا سروے ہے۔ گیلپ ایک سروے کمپنی ہے جو کہ انتخابات کے حوالے سے اور باقی ایشوز کے اوپر وہ لوگوں سے رائے حاصل کر کے ایک رپورٹ مرتب کرتی۔ اس نے یہ کہا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، تو اب اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، یقینی طور پر ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون والے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ ہماری جماعت کو جاہلوں کی جماعت ہے، تو پی ٹی آئی کو پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت کہنے کا جواب تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ کہاں سے ملا ہے؟ خیبر پختونخوا سے، کلین سویپ ہوا ہے۔ تو کیا خیبر پختونخوا میں سارے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کا لٹریسی ریٹ چاروں صوبوں میں سب سے کم ہے، ایون بلوچستان کا بھی لٹریسی ریٹ خیبر پختونخوا سے زیادہ ہے۔ اب یہ اس بات کا جواب ہو سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہر جماعت کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ نظریے کا اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، اور ووٹ دینے والوں میں عمران خان کو زیادہ نوجوان شامل ہیں، چونکہ انہوں نے عمران خان کو ہیرو سے سیاست میں آتے ہوئے دیکھا ہوا، اور باقی لوگوں کے حوالے سے تو وہ ایک پروپیگنڈا بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ یعنی اگر آپ مشرف کا 11 سالہ دور حکومت دیکھیں تو جن لوگوں نے اس دور میں ہوش سنبھالی انہوں نے تو تمام پولیٹیشین کے لیے برا بھلا یعنی ایسا پروپیگنڈا جاری کیا، احتساب ہو رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا، اور پھر عمران خان صاحب نے اس کے بعد وہ منظر پر آ گئے اور باقی کہانی ان کے ذریعے چلائی گئی۔ تو ایک بچہ جو 4-5 سال 10 سال کا تھا، اس نے 10-15 سال یہ کہانیاں سنی، تو اب اس پہ وہ یقین لے آیا ہوا ہے، جس کو آپ نے ساری زندگی اے آر وائی دکھایا ہو اور اس کی پرورش اس طریقے سے کی ہو۔ یہ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے کہ یہ جو لڑائی ایکچولی یہ پولیٹیشین ورسز عمران خان نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو کچھ لوگ ہیں ان کے دھڑوں کی لڑائی ہے۔ جو ایک اور بڑی خبر، وہ جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ وہ جمعے کو ملین مارچ کرے گی۔ اب جس جماعت کو ملین ووٹ نہیں ملا الیکشن میں، وہ ملین مارچ کرے گی، تو ظاہر ہے ایک کویشچن تو پیدا ہوتا ہے، ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ میں جماعت اسلامی کی کریڈیبلٹی پہ شک نہیں کر رہا۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، ویسے تو استعفیٰ دے چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ ان کے امیر ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 27 رمضان کو جو ہے وہ ہم ایوان صدر یا پھر امریکی سفارت خانے میں گھس جائیں گے۔ اب یہ پاکستان کی سیاسی جماعت جس کو پاکستان کے عوام نے ووٹ نہیں دیا، مینڈیٹ نہیں ملا، وہ ایوان میں نہیں پہنچ سکی، وہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے، اور اس دوران یہ دھمکی دے رہی ہے کہ وہ گھس جائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے سیاسی استحکام میں مدد دینے کی بات ہے یا اس کو خراب کرنے کی بات ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ مجھے فلسطین کے خلاف احتجاج میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو ایوان صدر میں گھس جانا، تو کیا جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا جماعت اسلامی کو یہ احساس ہو گیا کہ پاکستان میں عوام ان جماعتوں کے پیچھے چلتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر گھس جائیں، جو ایوان صدر میں گھس جائیں، جو پی ٹی پی میں گھس جائیں؟ یہ کام عمران خان نے کیا تھا۔ تو شاید اب جماعت اسلامی کو احساس ہو گیا کہ اچھے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ ایسا کام کر کے بھی دیکھ لیا جائے۔
ویسے تو مجھے لگتا ہے یہ کہ ان کو یہ انہوں نے جوش جذبات میں یہ فیصلہ کیا ہے، وہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور احتجاج کیونکہ میں ایڈوکیسی کرتا ہوں، میں نے تو یہ بھی کہا پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے دینا چاہیے۔ اگر وہ 9 مئی کا واقعہ دہرانا چاہتے ہیں تو 9 مئی کر کے وہ کون سا ہیرو بنے ہیں، 9 مئی کر کے بھی وہ ظالم کے لائے ہیں، اگر وہ ایک اور 9 مئی کریں گے تو اور زیادہ ایکسپوز ہوں گے، تو ایسے تو ان کو مواقع ملنے چاہیے، لیکن اگر آپ ان کو پہلے ہی ان کی گردن روڑ دیں گے تو وہ لگے گا بڑے مظلوم ہیں اور بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے اوپر ریاست بڑے ظلم کر رہی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے فیصل آباد کے لیے میٹرو سروس بس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اس حوالے سے ذرا گزارش مجھے کرنی ہے کہ ایک تو رمضان آ گیا اور چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ میٹرو بس بنانے سے پہلے ذرا مہنگائی کی طرف توجہ دیں۔ آپ جتنے بھی اچھے کام کریں گی لوگوں کے لیے وہ شاید وہ سیکنڈ پریورٹی ہو، تو پریورٹی پہ ذرا فوکس کر لیں، میٹرو بس بھی ضرور بنائیں۔ لیکن یہ جو پیاز 250 سے 300 روپے پہنچ گیا ہے، ٹماٹر 200 روپے ہو گیا ہے، آلو بھی 100 روپے کے قریب پہنچ گیا ہے، ہری مرچ 500 روپے فی کلو جو لوگ فری سبزی والے دیتے تھے وہ بک رہی ہے، سیب 300 سے 600 روپے کلو ہو گیا، کیلے 200 روپے ہو گئے ہیں، 150 سے 200 روپے، کینو 400 سے 600 روپے فی درجن چلا گیا۔ تو یہ سبزی قیمتیں پنجاب میں، لاہور میں، کراچی میں بھی جو نرخ ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ شملہ مرچ 600 روپے کلو اور پیاز بھی 250 روپے اور لیمو 480 روپے فی کلو پہنچ گیا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو بھی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی فوکس کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ یہ جو رمضان المبارک میں ایک دم جو ہمارے ویسے تو کہتے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہاں سے نکل آتے ہیں لوگ جن کے ذہن میں اور دل دماغ میں یہ لالچ آ جاتا ہے کہ لوٹ لو۔ تو یہ جو رمضان المبارک میں لوٹ لو کا ایلیمنٹ ہے نا، جو بھی حکمران اس کے اوپر قابو پالے گا وہ عوام کی نظر میں ہیرو ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ پریورٹی جو ہے مہنگائی پہ قابو پانا ہونا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ نے تو IMF سے مذاکرات نہیں کرنے، نہ ان کا یہ پورٹ فولیو ہے، لیکن ان کو جو کام کرنا ہے وہ اپنے صوبے کے عوام کو مہنگائی کے افریط سے جن سے نجات دلانا ہے۔ یہی کام جو ہے وہ مراد علی شاہ کو کرنا ہے، یہی کام علی امین گنڈا پور کو کرنا ہے، اور یہی کام باقی لوگوں کو کرنا ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ یہ ہے جناب، کچھ خبریں کچھ وضاحتیں کرنا بڑی ضروری تھی، کیونکہ میرے ویورز جو ہے شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی پوزیشن اور لے لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے میری پوزیشن وہی ہے جو پہلے تھی۔ جب تک 9 مئی کا کوئی ملزم انجام تک نہیں پہنچے گا، اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوگا، ہاں وہ کسی بھی کوڈ میں ہو، تو تب تک پھر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کوئی جرم نہیں ہوا، کیونکہ جب تک آپ کنوکٹڈ نہیں ہوئے اس وقت تک تو پھر آپ بے قصور ہی ہیں نا، وہ پھر الزام برائے الزام ہے، پھر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجرم ہے۔ تو بغیر جرم ثابت ہوئے کسی کو مجرم کہا نہیں جا سکتا۔ میرا ایک موقف یہ ہے کہ آپ پولیس کو یا ریاست کے اداروں کو وہ اختیار مت دیں جس کے ذریعے آپ سیاسی مخالفین کو قابو کر سکیں۔ جب یہ اختیار آپ انہیں دیں گے تو وہ بہت سے ایسے کام کریں گے جو کہ اس کام کے علاوہ ہوں گے، اور اس کا جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کسی نے سدا اقتدار میں نہیں رہنا۔ یہ میری رائے ہے، جس کو میری رائے سے اختلاف ہے یقینی ہوگا تو وہ اپنی رائے کا آپ ضرور وہاں پہ ذکر کریں، اور کچھ خبریں اگر ایسی ہوں جو شاید میری نظر میں وہ خبر نہ ہو تو وہ آپ مینشن ضرور کر دیا کریں، اس کے اوپر پھر یقینی طور پر میں اپنا تجزیہ اور آپ کے ساتھ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا گردن واگلوں بہت خیال رکھیے گا۔